جو نام لکھا ہے مرحوم نعمانی نے اس چیپٹر کا، اس باب کا، وہ رکھا ہے کہ امام 12 ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، لیکن میرے خیال سے کچھ فاصلے کے بعد دوبارہ اس کو دہرانا چاہیے کہ 12ویں امام کے بارے میں کتاب لکھی گئی ہے، تو یہ 12 اماموں کی کیوں بات ہو رہی ہے، امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور پھر اس کے بعد امام زمانہ کا ذکر آتا ہے۔ تو اس کے دو ایک جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہاں پہ 12 اماموں کا ذکر کیا گیا، آخری امام کے طور پہ ہمارے امام کا ذکر کیا گیا، آخری امام کا۔ دوسری بات یہ کہ خود 12 کی تعداد بڑی اہم ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنے کسی غلط فہمی کی وجہ سے 12 اماموں کے اندر کسی ایسے امام کو شامل کر لے کہ تعداد 13 ہو جائے، جیسا کہ بنو عباس بنو امیہ کے زمانے میں ہوا، اور وہ مسائل جو آئے کہ علیکم السلام، کہ بعض دفعہ لوگوں نے، ائمہ کی اولادوں نے امامت کا دعویٰ کیا، امام صادق علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، مخالفت کی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اس شبہے کو دور کرنے کے لیے 12 اماموں والی روایت جو ہے وہ مصنف اس کتاب میں لائیں کہ بھئی امام ہمارے 12 ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پرسوں کی بات نہیں ہے، شیخ مفید کے زمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ رسول خدا کے زمانے سے یہ حدیثیں ہیں، اور یہاں پر رسول خدا نے معین فرمایا ہے۔ اس بات کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہے کہ جس طرح سے امیر المومنین کی ولایت کو رسول خدا نے بیان فرمایا، اسی طرح سے 12 اماموں کی امامت اور ولایت کو رسول خدا نے بیان فرمایا۔ اس بات کو کہنے کی ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ یہ 12 کے 12 امام جو ہیں یہ رسول خدا کے جانشین ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ ایک دائرہ بنائیں، ایک گول دائرہ بنائیں، مثال دے رہا ہوں میں، پرکار جو تھی کمپس وہ بیچ میں رکھی جاتی ہے، اس کی نوک، اور دائرہ بنتا ہے۔ اب اس دائرے کا جو گھیراؤ ہے یعنی سرکمفرنس، وہاں پر آپ چھوٹے چھوٹی ستارے رکھ دیں، پتھر رکھ دیں، شیشے رکھ دیں، ٹھیک ہے، سنگریزے رکھ دیں، تو ان تمام پتھروں کا فاصلہ مرکز سے یکساں ہوگا، برابر ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خلافت رسول اللہ، جانشینی رسول خدا کی جو ہے، اس میں جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ 9 امام میں آنی چاہیے۔ زمانے کے لحاظ سے دور ہیں، رسول خدا کو نہیں دیکھا، کیسے منتقل کیا کیا، اسی لیے بار بار ہماری آئے نتوارث، ہم رسول خدا سے ورثے میں لیتے ہیں یا ایک دوسرے سے ورثے میں لیتے ہیں، دونوں کیا مطلب ایک ہی ہے۔ کیا مطلب؟ 9 امام اگر 8ویں امام سے ورثے میں لے رہے ہیں امامت والی چیزیں، تو وہ جو 9 امام کے پاس 8ویں امام سے ورثے میں آیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ 7ویں امام سے، 7ویں کے پاس 6ٹھے سے اوپر تک جائیے، امیر المومنین جو کا تو، یعنی جو امیر المومنین نے ورثے میں لیا تھا، کہیے آپ، یا نفس رسول ہونے کی وجہ سے جو مولا کے پاس آیا تھا، وہ بغیر کسی کمی بیشی کے ایز اٹ از کہاں تک آیا ہے؟ 9 امام تک آیا ہے۔ بالکل مثال اس کی دوں، قرآن کی طرح ہے، فصلت من لدن حکیم خبیر، خدا کے پاس سے آیات آ رہی ہیں۔ خدا کا مقام کہاں پر ہے؟ وہ جگہ ہے جہاں پر کسی کو کچھ علم نہیں ہے کہ وہ کیا حقیقت ہے، وہاں سے ان آیتوں کی تشکیل ہوتی ہے، کریشن ہوتی ہے، فارمیشن ہوتی ہے۔ اب خدا کے پاس جب تک یہ آیتیں تھیں تو یہ بالکل پاک و پاکیزہ تھیں، یہ علم کے مطابق تھیں، لیکن جب خدا کے پاس سے نکل کر جبرائیل تک آئیں، جبرائیل 7ویں آسمان پہ آئے، 6ٹھے، 5 4 3 2 1 رسول خدا تک، تو آیتوں کے کچھ نہ کچھ معنی تو تبدیل ہو گئے ہوں گے۔ رسول خدا انسان ہے ہم جیسے، جو بقول بعض لوگ کہتے ہیں، تو اب رسول خدا دنیا میں رہنا کچھ کمی بیشی ہو سکتا ہے، ہو گئی ہو۔ بالحق کے انزل نہ ہو، بالحق کے نزل، ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ نازل ہوا بھی ہے، یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی بالکل حق اور حقیقت ہے، اور جو قلب رسول خدا تک پہنچا وہ بھی حقیقت ہے۔ اچھا، اب قلب میں پہنچ چکا ہے، آپ کو میں نے صحیح بتایا تھا، آپ نے صحیح سے سنا، بالکل بولتے وقت آپ کی زبان پھسل گئی، آپ نے کہا پہلے سگنل سے نہیں دوسرے سگنل سے مڑیے گا، ہم دوسرے سگنل سے مڑ گئے اور آدھے گھنٹے گھومتے رہے۔ ارے مولانا صحیح آپ کو بتا، میں سمجھ گیا، میرے ذہن میں تھا پہلا سگنل، نکل گیا زبان سے۔ نہ خدا کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، علم کا کوئی نقص کا کوئی پہلو نہیں ہے، جو اترا تدریجی لحاظ سے وہ بھی بغیر کسی کمی بیشی کے آیا،
زمین تک بغیر کسی کمی بیشی کے آیا. قلب رسول پر جوں کا تو من و ان نازل ہوا, اور جو زبان سے نکلیں گے لفظ وہ بھی ما ینطق عن الہویٰ ہے. اچھا جب زبان سے نکلیں گے لفظ تو پھر وہ کہاں تک جائیں گے؟ مجھ آپ اپنی بات کریں, مجھ جیسے انسانوں تک بھی آئیں. وَتَعَيَّهَا أُذُنٌ وَعِيَّةٌ, خدا کہہ رہا ہے ایک کان ہے کہ جو ہر چیز کو بڑے غور سے سن رہا ہے, وہ ایک کان ہے, ہر چیز کو جیسے ہے وہ ویسے لے رہا ہے. تو وہاں تک یہ بات آ گئی. وہ کس کا کان ہے آپ جانتے ہیں گے, جہاں امیر المومنین کی بات ہو رہی ہے. تو جس طرح سے یہ وہاں تک آیا جوں کی توں امیر المومنین نے اس کو منتقل کیا, ویسے ہی آئمہ تک منتقل ہوتا ہوا آیا. تو یہ سب کے سب جانشین رسول اللہ کے ہیں. تو یہاں پر ایک فلسفہ یہ بھی کہ 12 ہیں, اور یہ 12 کے 12 میں معین کر کے جا رہا ہوں. ایسا نہیں تھا کہ امام صادق نے دیکھا کہ بھائی اب تو کچھ کرنا چاہیے, چلو بیٹا موسیٰ کاظم اب تم میں دیکھیں تم امام بن جاؤ. خدا نے کہا کہ نہیں کہا, خدا نے تو نہیں کہا, لیکن ہمارے اپنے بھی تو کچھ اجتہاد ہے نا, ایسی کوئی داستان نہیں ہے. اچھا شیخ طوسی آئے, شیخ مفید آئے, شیخ صدوق کے والد آئے. اب تو اس وقت نہیں تھے 12 امام, لیکن انہوں نے کہا 12ویں کو کیا کریں, کہاں سے پورا کریں, وہ کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچہ غائب ہو گیا 6 سال کا تھا, رسول خدا کے زمانے سے روایتیں آ رہی ہیں, اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن مجید کے وعدے ہیں. تو یہ جو پورا سیکوینس ہے یہ اس وجہ سے 12 اماموں کی تعداد کو بیان کیا ہے مصنف. ہم کو آج کے زمانے میں لگتا ہے کہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے, نہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری طرف سے اشکالات اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ 12واں آخر ہے بھی کہ نہیں ہے, تو یہ اب سمجھ میں آتی ہے ان حدیثوں کا فائدہ کہ یہ حدیثیں ہمارے کب سے ہیں. یہ تقریباً ہمارے یہاں 1200 سال سے یہ حدیث موجود ہے.